नाज़रीन, आप जियो टीवी देख रहे हैं, मैं इसहाक जावेद हूँ। नाज़रीन, आज मेरे साथ नदीम आशिक साहब मौजूद हैं। गांव की नामवर शख्सियत हैं और शोबा तालीम में 15 साल से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बाकायदा आगाज़ जो है वो सोशलिज़म से किया प्रोफेशनल लाइफ में, और अरसा 12 साल से गांव के तारीखी स्कूल में सेंट विंसेंट हाई स्कूल में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और अब से ये जियो न्यूज़ के साथ बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भी खिदमत सर अंजाम देंगे। इनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, इनके सियासी एक्टिविटीज़ के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे, और मिशनरी अदारा तालीम सेंट विंसेंट हाई स्कूल की तारीख के मुतालिक भी बात करने की कोशिश करेंगे, और गांव की सियासी सूरत हाल पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ को टाइम देने के लिए। सबसे पहले आप बताइएगा कि सोशलिज़म का आगाज़ आपने कब और कैसे किया? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया। सोशल सेक्टर में मैंने 2003 में कदम रखा जब मैं वापस आया अपनी तालीमी सरगर्मियों से फ़ारग होकर। तो मुझे सोशल सेक्टर में क्योंकि अच्छा लगता था कि लोगों की खिदमत करना, लोगों के साथ जाना, उनके रवैयों को देखना, उसमें चेंज लेकर आना, ये सारी चीज़ें थी जो मैं देखना चाहता था, और ये मेरा एक नज़र आता था कि इनकी ज़रूरत भी है। तो इस हवाले से मैंने 2013 से 2007 तक जो था वो मैंने सोशल सेक्टर में काम किया। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ अभी बहुत सारे काम होने वाले हैं। अवेयरनेस क्योंकि हमारे माशरे में बहुत ज़रूरत है इसकी, तो अवेयरनेस को हम मुख्तलिफ़ सेमिनार्स के ज़रिए से मुख्तलिफ़ जो ऐसी एक्टिविटी हैं कंडक्ट की जाएँ तो फिर होती हैं ऐसी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने से पहले हमें अवेयरनेस की तरफ जाना चाहिए। अवेयरनेस एक ऐसी बेदारी है, ऐसी शऊरी बेदारी होती है जिससे कॉन्शेंटाइज़ किया जाता है लोगों को कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है और ये बुरी है। हम इन चीज़ों की तरफ शायद कम आते हम समझते हैं इस चीज़ का फुकदान है हमारे माशरे में, जिस वजह से लोग जो है फिर जो प्रोजेक्ट है या कोई चीज़ नहीं आ रही है हम उसको समझने के काबिल नहीं रहते। सर, सोशलिज़म का दायरा बहुत वसी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन आप बताइएगा कि आपने कौन कौन से सोशल एक्टिविटीज़ सर अंजाम दी हैं, कौन से आपने जो समाजी काम सर अंजाम दिए हैं? इससे पहले जब शुरू मैंने किया तो उसमें जो ऑफिस वर्क होता था, तो जब हमने ज़रूरत महसूस की कि हमें और लोगों को भी साथ लेकर चलना चाहिए, तो सबसे पहले हमने जो छोटे ग्रुप थे उनको ऑर्गेनाइज़ किया, फिर उनको हमने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो ग्रुप्स जो थे वो उनको हमने ट्रेन किया, इवन हमने उनको कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से लेकर उनको प्रपोजल राइटिंग तक जो था वो ट्रेन किया था। इवन उसमें फ़ाइनेंस के हवाले से भी उनके साथ बातचीत की और उनको उस किस्म की ऑलमोस्ट हमने 12 जो हमारी ट्रेनिंग्स थी वो हमने उनके साथ कंडक्ट की थी उन ग्रुप्स के साथ। तो ये एक बड़ा एजाज़ था अमृतनगर के लिए कि इसी गांव में हमने उसको कंडक्ट किया था। तो क्या फिर आपने कोई बाकायदा तौर पर तंजीम रजिस्टर्ड करवाई, उसमें काम किया, या फिर किसी के साथ अलहक करके आपने काम किया? शुरू में हमें करना पड़ा था, अफिलिएट होना पड़ा था किसी के साथ, लेकिन फिर हमने उसको अपनी जो एनजीओ थी उसको रजिस्टर करवाया। लेकिन अभी उस वक्त काफ़ी बेहतरी थी। बेहतरी से मुराद ये कि प्रोजेक्ट करना और कोई इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हुआ करती थी माशरे में और गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अभी काफ़ी लॉज बदल गए हैं जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन बैंक अकाउंट खुलवाना बड़ा मुश्किल हो गया है एनजीओज़ के लिए। तो उस वक्त काफ़ी इस स्ट्रगल में करके इस स्ट्रगल को हमने जारी किया और लोगों के साथ काम करने के लिए हमने अपनी एनजीओ को रजिस्टर करवा लिया था। ठीक है, तो बताइएगा कि जब आपने अपनी एनजीओ रजिस्टर्ड करवाई है तो फिर आपने कोई समाजी काम तो सर अंजाम दिए होंगे, लोगों की हेल्प की होगी, या उनको शौर देने के लिए कोई सेमिनार्स का इनकाद किया होगा, कुछ तो किया होगा, कुछ बताइएगा नाज़रीन को। डेफिनेटली इसमें एक जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमने जो कैपेसिटी बिल्डिंग की उस हवाले से, फिर हमने टीचर्स को भी ट्रेन किया था इस हवाले से। उनके लिए भी कुछ मॉड्यूल्स हमने रखे और उसमें हमारे साथ हमारी जो बड़ी तंजीम थी जिसके साथ हम अफिलिएट थे
پائیدار تھی، تو اس کے ذریعے سے ہم نے یہاں پہ ٹیچرز کو ٹرین کیا، اور پرائمری لیول کے ٹیچرز کو، کیونکہ یہ بیسک ہوتی ہیں چیزیں، اس میں ہم نے ان کو ٹرین کیا، اور آج خدا کا شکر ہے وہ بہت جگہوں پہ، اچھی جگہوں پہ جا کے تو وہ کام کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ پھر یہ دائرہ یہاں تک نہیں رہا، پھر ہم نے یو این ڈی پی کے ساتھ بھی افیلیشن کی۔ ہماری جو تنظیم تھی وہ یو این ڈی پی کے ساتھ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا، تو اس کے ساتھ جو میری ذمہ داریاں آئی تھیں اس میں، اور میری ٹیم کی، کہ وہ یہاں کی جو ووٹر لسٹ ہے اس کو بہتر کرنا ہے یا اس کو کمپلیٹ کروانا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے کافی جدوجہد کی، ہمارے گاؤں کے جتنے بھی سربراہ تھے ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے، تو ہم نے کہا کہ ہم اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں، یا کیا ہے کہ ہم اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ زیادہ کریں، تاکہ ہماری جو سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پر اثر انداز ہو مثبت طریقے سے۔ سر، سینٹ ونسنٹ ہائی اسکول میں عرصہ 12 سال سے آپ بطور ایڈمنسٹریٹر بدستور کام کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مشنری اداروں میں کام کرنا بہت مشکل ہے، تو آپ نے یہ 12 سال کا جو سفر ہے یہ کیسے طے کیا، اور اسکول کی تاریخ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ جیسے آپ نے کہا کہ مشکل ہے، مشکل تو ہر چیز ہوتی ہے، لیکن اس کو آسان بنایا جاتا ہے، لیکن یہ نوشن غلط ہے کہ مشنری اسکولوں میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نہیں، مشکل نہیں ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اور یہ بھی درست بات ہے کہ میرا سب سے زیادہ لمبا عرصہ یہاں پہ ہے۔ میں جب وہ دیکھتا ہوں جو ہیڈز گزرے ہیں تو ان میں، تو میں نے 2010 میں اس کو ایز اے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ، وائس کے طور پہ میں نے لیا۔ تو اس وقت لا سال بردر سے جب انہوں نے مجھے کہا کہ ول یو ہیپیلی ڈو دس جاب، تو میں نے کہا کہ نہیں، کیوں نہیں، ضرور۔ تو پھر اس کے ساتھ کچھ ادوار جو تھے ایسے تھے جو مطلب آتے گئے، ان کے ساتھ میں کام کرتا رہا۔ تو اسکول کیونکہ ایک تاریخی اسکول ہے، 1951 میں یہ ایک سٹارٹ ہوا تھا، اسی گاؤں کا ایک مسافر خانہ تھا، ابھی یہاں پہ سلیبی چوک کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ شفٹ ہو گیا، یہ کیتھولک چرچ جہاں پہ ہے وہاں پہ زمین خریدی گئی، مشنری لوگوں نے خریدی، اور اس وقت سے یہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں تعلیمی جو فیلڈ ہے اس میں اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اور وہاں سے اس میں تھوڑا گیپ تھا، کیونکہ 1972 میں جب پرائم منسٹر بھٹو کا دور تھا تو انہوں نے اس کو نیشنلائز کیے تھے ادارے، تو بہت سارے ہمارے جو، بلکہ تقریباً سارے مشنری ادارے ہمارے جو تھے وہ اس میں قومی آئے گئے، جس وجہ سے ہم پھر کوئی 2000 میں اس کو واپس لیا کیتھولک چرچ نے اس کو دوبارہ سے، کہ ہم اپنی جو مذہبی چیزیں ہیں یا ہمارا جو میرا مشنری ایک طریقہ کار تھا اس کے ذریعے سے ہم اپنے اسکول کو چلائیں۔ تو 2000 کے بعد بہت سارے ایسے اسکول میں جو ہیں وہ چیزیں آئی ہیں جن کو دوبارہ سے رینیو کرنا پڑا۔ جب میں نے اس کو یہاں جوائن کیا تھا اسکول کو، تو ایز اے ٹیچر میں نے کیا تھا بیسکلی 2007 میں، تو تقریباً میرے کو 15 سال یہاں بنتے ہیں اس اسکول میں۔ تو میرا خیال ہے کہ سینٹ ونسنٹ اسکول نے اپنی جو کردار ہے تعلیمی میدان میں اس کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا ہے۔ اس اسکول نے جو نامور شخصیت ہے وہ بھی پیدا کی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ 10 لوگوں کا گروپ آیا تو 10 لوگوں کے وہ آفیسرز بنے، نہیں، اس میں بہت سارے کامیاب نہیں بھی ہو سکے، وہ دوسری فیلڈ میں چلے گئے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس گاؤں کی اور اس اسکول کی، جنہوں نے بہت سارے نامور لوگوں کو پیدا کیا، سیاسی لوگوں کو پیدا کیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ، انجینئرز ہیں، اور صحافت میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیونکہ صحافت میں بڑا آپ کا نام ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہر فیلڈ میں مجھے نظر آتے ہیں۔ ابراڈ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس اسکول سے پڑھے ہیں اور آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں۔ تو آئی فیل پراؤڈ کہ میں اس ادارے میں
اپنی جو خدمات ہیں وہ دیتا رہا ہوں یا دے رہا ہوں. اس وقت سینٹ ونسنٹ ہائی اسکول کا جو تعلیمی معیار ہے وہ کیسا ہے؟ تعلیمی معیار ایکچولی کچھ اینگل سے کو جوڑنے سے بنتے ہیں. تعلیمی معیار کو ہم اگر ایک ہی جو اینگل ہے اسے دیکھتے رہیں تو وہ شاید اس طرح سے آپ اس کو تعلیمی معیار کو اچھا نہ کہہ سکیں. تو یہ ایک ٹرائی اینگل کی شیپ ہوتی ہے جس کو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کو، اسٹوڈنٹ کو اور جو ہمارے اساتذہ کرام ہوتے ہیں وہ مل کر کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر ایک بھی اس میں سے مس ہو جائے، اگر پیرنٹس عدم توجہ کا جو شکار ہیں بچے اس کی، تو پھر بھی مسئلے مسائل آتے ہیں. اگر پیرنٹس کی طرف سے ہے یا ٹیچر کی طرف یا بچے کی طرف سے کسی طرف سے وہ گیپ جو ہے، پھر آپ اس میں جو ہے وہ شاید اس طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے چیزوں کو. تو تعلیمی معیار نو ڈاؤٹ ابھی بہت کام کرنے والا ہے، یہاں پہ بہت کچھ ہونے والا ہے. تو لیکن یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب یہ سارے مل کر اس کو بہتر بنائیں گے. تو جیسے میں نے پہلے بولا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے تعلیم حاصل کر کے تو اچھے عہدوں پہ فائز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے بھی کر سکتے ہیں. یہ بچوں کو بھی ہماری ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری، معاشرے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ ان بچوں کو اگر روکتا نہیں ہے، اگر پیرنٹس سے وہ آ کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ معاشرے سے گزر کے آ رہتے ہیں. تو معاشرے میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو رستے میں ملتے ہیں. تو ایوری ون ہیز ٹو ٹیک پارٹ ٹو مینڈ دیم. ان کو اچھا بہتر بنانے میں ہمیں سب کا کردار ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں گے. آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں جی، اور گاؤں میں سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا نام ہے، تعلیمی اداروں میں خدمات کے حوالے سے بھی آپ کا جو نام ہے وہ سر فہرست ہے. اتنی تعلیم، اتنی قابلیت ہونے کے باوجود سوشل ایکٹیویٹیز سے بھی آپ کا تعلق رہا، اور آپ گاؤں سے، بڑی بات یہ ہے کہ آپ گاؤں سے نکلے نہیں ہیں، آپ نے اپنی ساری زندگی یہاں پر اب تک صرف کی ہے. تو کبھی سوچا نہیں کہ آپ سیاسی ایکٹیویٹیز میں بھی آگے آ جائیں یا لیڈ کریں لوگوں کو؟ یا پھر ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ کیوں نہیں لیا، قوم کو، گاؤں کو لیڈ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور پھر دوسرا، اس وقت گاؤں کا جو سیاسی معیار ہے یا سیاسی اس وقت صورتحال ہے، اس پر بھی آپ روشنی ڈالنے کی کوشش کیجیے گا کہ آپ نے کیوں اس میں جو ہے وہ شمولیت نہیں کی، اور شارٹ کیجیے گا تاکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا، پھر ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. بہت اچھا کویسچن ہے اور بڑا ڈپلومیٹک سا مجھے اس کا آنسر دینا چاہیے، اور کوشش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ذمہ داری ہے وہ مجھے کرنی چاہیے. اگر میں ایجوکیشن سے ہٹ کے دوسری جگہوں پہ دوسروں کے حصے کا کام کرنا شروع کروں گا تو شاید میں اپنی پہلے والی ذمہ داری کو اچھے سے نہیں نبھا سکوں گا یا اس کے ساتھ جسٹس نہیں کر سکوں گا. جہاں تک تعلق ہے کہ سیاسی سیکٹر میں کیوں نہیں آیا میری ایجوکیشن ہونے کے باوجود، تو فرنٹ پہ لیڈ کرنا میں سمجھ رہا ہوں کہ کیونکہ تعلیمی معیار کو بہتر بنانے میں اور تعلیمی میدان میں رہ کر کام کرنے میں وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہوں وہاں پہ. لیکن جب سیاسی بات کرتے ہیں تو ایک ہوتے ہیں کنگز اور ایک کنگ میکر ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہم کنگ میکر کے طور پہ اچھے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو معاشرے کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنی ذمہ داری کو بہتر نبھانا چاہیے اور ان کو اپنی، تو ہم کوشش کر رہے ہیں ہر طرح سے. یہ نہیں ہے کہ ہم غافل ہیں اپنے سیاسی لوگوں سے یا سیاسی صورتحال سے. تو ہوپ فلی مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست کیسی ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں. مجھے غرض ہے کہ ہمارے جو گاؤں کی سیاست ہے وہ پیور ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے. مل جل کر ہمیں ایسے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہیے جس سے جو ہے وہ مثال قائم ہو. اور مثال قائم کرنے کے لیے ہمیں باتوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں جوہر دکھانے پڑتے ہیں، ہمیں اکٹھ کرنا پڑتا ہے. اور میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ یہ ایک دن آئے گا جب ہم سب مل کر دیکھیں گے کہ
अमृत नगर की जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ नदीम आशिश साहब मौजूद थे। बड़ी प्यारी गुफ्तगू की और बड़े ही सवालों के जवाबात जो हैं बड़े मौसर और बड़े मुनासिब जवाबात सुनने को मिले हैं। एक तो इनका जो सोशल एक्टिविटीज़ और समाजी कामों में इनका बड़ा हिस्सा है इस गांव के हवाले से भी, और शोबे तालीम में तो काबिल तारीफ़ खिदमात हैं इनकी कि 15 साल से एक ही इदारा में काम कर रहे हैं और बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं। यकीनन इनका तो हो सकता है ये कैमरे में बताना नहीं चाह रहे या बात नहीं करना चाह रहे उस वक्त, जिस तरह खुल के बता देना चाहिए, क्योंकि मिशनरी इदारों में काम करना, मिशनरी इदारों में टिक कर रहना, ये एक इम्तिहान ही होता है, मुश्किल वक्त, मुश्किल चीज़ है ये। लेकिन एक अहम चीज़ जो है इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि किंग होते हैं और ये किंग मेकर हैं। मैं ये सोच रहा था कि शायद मुझे बहुत लंबा जवाब सुनने को मिलेगा और गुफ्तगू मज़ीद ज़्यादा अच्छी होगी और मज़ीद जो बातें हैं वो सामने आ जाएंगी, लेकिन इन्होंने वो तमाम तर सूरत हाल को, सारी बातों को एक दो चार अल्फाज में क्लोज़ करके रख दिया और मैं इस चीज़ का कायल हो गया हूँ कि किंग होते हैं। आज जो किंग है वो किंग मेकर्स की वजह से हैं, तो ये हकीकत बात है। जो असातिज़ा होते हैं वो वाकया ही किंग मेकर होते हैं। इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। इनका मुआशरे में, मुआशरे की फलाह बहबूद, मुआशरे की तालीमी तरक्की में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। हम जब आगे निकलते हैं तो यकीनन इनकी काविशों की वजह से ही आगे निकलते हैं। इसहाक जावेद के इस प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।